پھر آقا علیہ السلام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ یہ سیرت محمدی ہے، اور سیرت محمدی سر تا سر پیغام امن ہے۔ سیرت کے اس پیغام کے بغیر پاکستان میں قیام امن نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ یہاں خون بہاتے ہیں اور جب بھی وہ پکڑے جاتے ہیں، سچے یا جھوٹے، کسی نے نہیں کہا کہ میں مذہباً ہندو ہوں۔ میں نے آج تک نہیں سنا کسی نے کہا کہ میں مذہباً سکھ ہوں۔ میں نے نہیں سنا کسی نے کہا کہ میں مذہباً مسیحی ہوں۔ وہ نام نہاد نکلتا تو مسلمان ہے، وہ نکلتا تو پاکستانی ہے۔ بعض اوقات ان کی داڑھیاں بھی ہوتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جمعہ پڑھتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے، کسی مسجد میں بھی جاتا ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں، جس دشمن نے ہی تمہیں برباد کرنے کے لیے اس قتل و غارت گری کے دھندے پہ لگا دیا ہے، یہ پیسے کتنے لوگے؟ کب تک لیتے رہو گے؟ کب تک مسلمانوں کا اور انسانوں کا خون بہاتے رہو گے؟ کب تک تباہی اور ہلاکت کا کھیل کرتے رہو گے؟ بالآخر مر رہا ہے۔ یہ پیسے قبر میں تو نہیں لے جانے۔ کسی نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہو نا، میں میسج دے رہا ہوں، کسی کا کلمہ تو پڑھتے ہو، کسی کا امتی تو کہلاتے ہو۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بات سن لو، پھر اپنے گلے میں جھانک کر تھوڑے وقت میں کبھی سوچو میرے پیغمبر نے مجھے کیا فرمایا ہے، اور پیسے نے، کرپشن نے یا کسی ملک کے ایجنڈے نے مجھے کس کام پہ لگا دیا۔ آقا علیہ السلام نے کعبے کے طواف کے دوران کعبۃ اللہ کو خطاب کیا اور ہاتھ سے اشارہ کیا، اور کعبے کی طرف اشارہ کر کے کعبے کو ایڈریس کیا، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک مالہ و دمہ و عرضہ۔ فرمایا کعبہ، تیری عظمت بڑی ہے، تیری حرمت اور برکت بڑی ہے، مگر اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی قسم، مومن کی، انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حرمت اور عزت اے کعبہ تیری عزت سے زیادہ ہے۔ حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، کعبے کا طواف کرنے والوں اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کے چومنے والوں، اب جو یہاں خون بہا رہے ہیں ان سے بھی خطاب کر رہا ہوں، جنہوں نے پاکستان بھر میں خون بہایا ہے ان سے بھی خطاب کر رہا ہوں، اور جنہوں نے 17 جون کو ماڈل ٹاؤن میں خون بہایا ہے ان سے بھی خطاب کر رہا ہوں۔ 17 جون کو ماڈل ٹاؤن میں خون بہانے والے، خون بہانے کا حکم دینے والے، خون بہانے کا بندوبست کرنے والے، خون بہانوں کو تحفظ، بہانے والوں کو تحفظ دینے والے، اور خون بہانے والے پولیس افسروں کو بیرون ملک وظیفے دے کر فرار کروا دینے والے۔ شریف برادران کو بھی کہہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آپ سے بھی خطاب کر رہا ہوں، اور وہ لوگ جو مذہبی چہرے رکھ کر کراچی میں خون کی ہولی کھیل رہے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں۔ وہ جماعتیں مذہب کا لبادہ اوڑھتی ہیں یا نہیں اوڑھتی غرض نہیں، ہر ایک سے جو کلمہ پڑھتا ہے۔ اور شریف برادران، حج کرنے جاتے ہیں آپ، اس لمحے کو یاد کرو جب کعبے کا غلاف تھامتے ہیں اور حجر اسود پہ کھڑے ہو کے کعبے کو چومتے ہیں۔ ارے کاہے کو چومنا اس کعبے کو؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کعبے کا غلاف تھامتے ہوئے، اس کعبے کو چومتے ہوئے، اس کعبے کا طواف کرتے ہوئے، اس وقت یاد نہیں آتا کہ 17 جون کو ہم ان 14 لوگوں کی لاشیں گرا کے آئے ہیں جن مسلمانوں کے لیے اس کعبے والے مصطفیٰ نے فرمایا تھا خدا کی عزت کی قسم کعبہ تجھ سے زیادہ میری امت کے انسانوں کے خون کی عزت ہے۔ انسانوں کا خون گرا کر کعبے سے کیا لینے جاتے ہو؟ خون کی ندیاں بہا کر کس منہ سے جاتے ہو کعبے کی طرف؟
کراچی کا امن برباد کر کے کس منہ سے مذہب کا اور دین اسلام کا نام لیتے ہو؟ کوئٹہ میں مسلکی اختلاف ہے، اہل تشیع کو 100 کے قریب کئی بار گولیوں سے بھون کر لاشیں گرا کر کس منہ سے کعبہ دیکھنے جاتے ہو؟ کس منہ سے اسلام کا نام لیتے ہو؟ یہ حضور کی امت کا مسئلہ ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، نہ اس میں کسی بریلویت کا دھندا ہے، نہ دیوبندیت کا، نہ وہابیت کا، نہ شیعیت کا، نہ سنیت کا۔ حضور کی ساری امت اور اللہ کی پیدا کردہ ساری انسانیت، ہر انسان کا خون عزیز ہے، کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں۔ یہ بات سوچنے کی ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہم نے تو پولیس کو آرڈر دے دیا تھا، گولیاں انہوں نے چلائیں، یہاں بھی کراچی میں جو لاشیں گراتے ہیں ان کو بھی کسی نے آرڈر ہی دیا ہوا ہوتا ہے، بات صحیح ہے یہ غلط؟ کسی نے پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے، کسی نے ایجنڈے پہ رکھا ہوتا ہے۔ ہر جگہ دہشت گرد کسی کے حکم پہ کر رہا ہے، پیسے کے ایجنڈے کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی ہے۔ اس پر سن لیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لعقبہم اللہ فی النار۔ اگر زمین و آسمان کے سارے لوگ مل کر کسی ایک قاتل کو بھی سپورٹ کر دینا، قتل ایک شخص کرے اور اس ایک قاتل کے پیچھے زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہو، تو فرمایا میں زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو دوزخ میں ڈال دوں گا، صرف ایک قتل کرنے والے کو نہیں۔ یہ 10 20 50 100 کی بات بھی نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ بھی اگر قاتل کی معاملت کرنے والے ہیں، قاتل کو آرڈر دینے والے ہیں، قاتل کو راستہ دکھانے والے ہیں، قاتل کو تحفظ دینے والے ہیں، قاتل کو سپورٹ کرنے والے ہیں، فرمایا اگر وہ زمین و آسمان سے بھی پورے بھر جائیں ایسی مخلوق، میں ساروں کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ۔ ایک شخص کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک ساری کائنات کو ختم کر دینے سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا ایک طرف ساری دنیا کو ختم کرنا ہو، ایک طرف ایک شخص کو قتل کرنا، ایک انسان کو قتل کرنا ساری دنیا کی بربادی سے بڑی تباہی ہے۔ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے سیرت محمدی، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے پیغام مصطفیٰ، یہ ہے تعلیمات قرآن۔ اس پر پاکستان کو استوار کرنا ہے، سوسائٹی کو اس پر۔ اگر آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے، کہ صرف مسلمان کی جان کی اور اس کی عزت کی اور حرمت ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں، تو پھر آپ نے دین اسلام کو نہیں پڑھا۔ اسلام انسان کی بات کرتا ہے۔ کیا بات کرتا ہے؟ انسان کی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، فرمایا جس شخص نے ایک غیر مسلم شہری کو بھی قتل کر دیا، من قتل معاہدا، ایک نان مسلم کو قتل کر دیا، آقا علیہ السلام نے لفظ فرمایا غیر مسلم شہری کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہے، اس کا مذہب اور ہے، آپ کا مذہب اور ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بتا رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، میرے آقا نے فرمایا اس پر جنت کی خوشبو کا سونگھنا بھی حرام ہے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ فرمایا خواہ وہ خوشبو 40 میل تک کی مسافت پہ آ رہی ہو، اگر 40 میل تک قیامت کے دن جنت کی خوشبو جائے گی تو اسے 40 میل تک جنت کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ اس نے غیر مسلم کو قتل کیا ہے، ناحق خون بہایا۔ پھر اگلی حدیث مسند احمد بن حنبل کی اور نسائی کی، اس نے فرمایا کہ
لم یجد ریح الجنہ، غیر مسلم کا ناحق خون بہانے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 70 عَامًا، خاص 70 سال کی مسافت پر اس کی خوشبو جنت کی آئے تو 70 سال، یعنی پیدل چلتا جائے نا آدمی تو 70 سال لگ جائیں جنت تک پہنچنے میں، تو 70 سال لگے تو 70 سال تک بھی اس کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا۔ پھر اگلی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 100 عَامٍ، اگر 100 سال تک کی پیدل مسافت کے فاصلے تک جنت کی خوشبو جائے، 100 سال کی مسافت تک، وہاں تک بھی سونگنے نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے غیر مسلم کا ناحق خون بہایا ہے۔ پھر آگے فرمایا، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی ہیں روایت، فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ ان یشم ریحہا ریحہا یوجد من مسیرت 500 عام، جس نے من قاتل نفسا معاہدا بغیر حقہا، جس نے غیر مسلم شخص کو ناحق قتل کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر 500 سال کی مسافت تک بھی جنت کی خوشبو جاتی ہے، 500 سال کی مسافت تک بھی اس کو جنت کی خوشبو نہیں سونگنے دوں گا۔ اور حرمہا علیہ الجنہ، اللہ نے اس قاتل پر جنت حرام کر دی ہے۔ حکمرانوں، سلطنت شریفیہ کے بادشاہوں، شہنشاہوں، قاتلوں، ظالموں، جابروں، غاصبوں، لٹیروں، تم نے، یہ تو اللہ کے رسول نے غیر مسلم کا ناحق خون بہانے والے پر جنت حرام کر دی ہے، تم نے تو کلمہ پڑھنے والے 14 کی لاشیں گرائی ہیں ماڈل ٹاؤن میں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس ملک میں مجھے پتا ہے مظلوم کو کبھی انصاف نہیں ملا، اس ملک میں کمزور کو انصاف نہیں ملتا، کوئی ادارہ اس ملک میں کمزور کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ بھی حوصلہ رکھیں، آپ بھی حوصلہ رکھیں، کراچی والے حوصلہ رکھیں، کمزور کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا، مگر ایک بتاتا ہوں، ایک طاقت ہے جو کمزور کے ساتھ ہوتی ہے، اتنا بڑا طاقتور کوئی نہیں، وہ اللہ ہے۔ اللہ کمزور کے ساتھ، اللہ کمزور کے ساتھ ہے۔ سلطنت کربلا میں بھی حسین کے ساتھ نہیں تھی۔ آپ اور ہم کیا ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ تاجدار کائنات کے شانوں پر، کندھوں پر بیٹھنے والے شہزادے، وہ آقا کی زبان چوسنے والے شہزادے، حضور کو اپنی سواری بنانے والے شہزادے، جنت کے جوانوں کے سردار ہونے والے شہزادے، امام حسین، امام علی مقام اور شہزادیاں، ان سے بڑھ کر کائنات انسانی میں کس کی عزت و حرمت ہوگی؟ سلطنت ان کے ساتھ نہیں تھی، کوئی ادارہ ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ شہید ہو رہے تھے، گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے ان کے مقدس لاشیں پامال ہو رہے تھے، نیزوں پر ان کے مقدس سر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ملک شام کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ دنیا نہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ حسین ابن مصطفیٰ ہے، حسین ابن علی ہے، حسین ابن نبی ہے، مگر ان کے ساتھ خدا تھا۔ آج بھی ہر کمزور کے ساتھ حسین بھی ہے، حسین کا نانا بھی ہے، اور حسین کے نانے کا خدا بھی ہے۔ ہر مظلوم کے ساتھ، ہر کمزور کے ساتھ، ہر شہید کے ساتھ۔ یہ سودے سلطنتوں کے تعاون سے نہیں ہوتے، حق کی اپنی طاقت ہے، صرف ضمیر نبی کے، نظریہ نبی کے، کردار نبی کے، کھڑے رہو، کھڑے رہو، فتح بالآخر حق کی ہوتی ہے۔ آج بھی دنیا کہتی ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو کربلا کو جب دیکھیں تو ظاہراً تو وہ شہید ہو گئے اور یزید تخت پہ بیٹھا رہا، مگر تخت پہ بیٹھ کر بھی وہ شکست خوردہ ہوا،
اور نیزوں پہ چڑھ کے بھی حسین فتح یاب ہوا۔ ہمارے ہاں تعریف فتح یابی اور ناکامی کی یہ ہے، ہم اس وجہ سے کامیاب ہیں کہ ہم حسینی ہیں، اور تم اس وجہ سے نامراد اور ناکام ہو کہ تم یزیدی ہو۔ تمہارا یزید کی طرز عمل پہ چلنا تمہیں برباد کرتا ہے، ہمارا حسین کی روش پہ رہنا اور اسی پر جینا، اسی پہ مرنا ہمیں کامیاب و کامران کرتا ہے۔ مجھے علم ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا بنے گا ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا؟ ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، مگر اس ملک میں قانونی جنگ سے مظلوموں کو تو انصاف کبھی نہیں ملا۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں کبھی انصاف نہیں ملا، مگر پھر بھی کامیاب ہوں گے۔ وہ کیسے کامیاب ہوں گے کہ یہ غریبوں مظلوموں کی جنگ لڑتے لڑتے اگر میں مر بھی گیا تو میں سرخرو ہوں گا خدا کے حضور کے مولا، میں وقت کے فرعونوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے نہیں آیا، میں قارونوں کی دولت کے ساتھ سمجھوتا کر کے نہیں آیا، یزید کے ساتھ سمجھوتا کر کے نہیں آیا۔ بے شک اداروں نے انصاف نہیں دیا، مگر میں جنگ لڑتے لڑتے حق کی خاطر مر گیا ہوں۔ یہ فتح ہے ہماری۔ انشاءاللہ اسی طرح کی فتح کراچی کی بھی ہوگی۔ وقت آتے ہیں گزر جاتے ہیں، انشاءاللہ کراچی کو بھی اللہ فتح عطا کرے گا۔ جس دن کراچی کی سلامتی لوٹ آئے گی، بہار لوٹ آئے گی، کراچی کا اختیار کراچی کو دے دیا جائے گا، اس دن سمجھیں بہار کا فتح یابی کا وقت آ گیا۔ کوئی کتنی دیر روکے گا اس کو؟ الٹیمیٹلی فتح اسی چیز کی ہوگی۔ آپ کو اپنے کریکٹر کو استوار کرنا ہے۔ اس نشتر پارک کی کانفرنس جو سیرت النبی اور قیام امن کی کانفرنس، اس پر وہ پیغام دے رہا ہوں جو آقا علیہ السلام نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، دو چیزیں۔ ایک ہیومینیٹیرین رہنا ہے، ہمیشہ انسانیت کے لیے کام کرنا، اور دوسرا کرپشن سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ انسانیت کو نگاہ سے نہیں گرانا، انسانیت کے لیے جینا اور مرنا ہے۔ تاجدار کائنات ساری انسانیت کے لیے جینا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں صحیح مسلم میں، فرمایا من نفس عن مؤمن کربتاً من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتاً من کرب یوم القیامہ۔ یہ کریکٹر دے رہا ہوں کہ اسلام ہے کیا۔ یہ دین اسلام خالی پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے، یہ ایک فکر دیتا ہے، ایک کردار دیتا ہے، ایک موریلٹی کا معیار دیتا ہے، ایک انسانیت کی سوچ دیتا ہے۔ اگر وہ نہیں لی، ساری رسمیں کرتے پھرے، اس میں اسلام کی روح نہیں آئے گی آپ کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایک انسان کی دنیا کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو اپنی ایفرٹ کے ذریعے دور کر دے، اللہ پاک اس کے بدلے قیامت کے دن کی اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، قیامت کے دن کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ ہیومینیٹیرین ہونا، اپنی سوچ میں انسانیت کو رکھنا، انسانیت کے لیے جینا، انسانیت کے لیے مرنا، انسانیت سے پیار کرنا، انسانیت کو عزت دینا، انسانیت کی پریشانی کو ختم کرنا، انسانیت کی راحت کے لیے، مسرت کے لیے، فرحت کے لیے سٹرگل کرنا، یہ اسلام، یہ سیرت محمدی ہے۔ اور آقا علیہ السلام اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کے پاس کھانے کا نہ ہو تو اپنے کھانے میں اس کو شریک کر لو، اپنا بھی دوسرے کو دو، یہ اسلام ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا آقا علیہ السلام نے
کہ ان الاشعریین، کہ جو اشعری قبیلہ ہے صحابہ کرام کا ایک قبیلہ تھا انصار کا، فرمایا اذا قل طعام عیالہم بالمدینہ جمعوا ما كان عندهم في صوب واحد ثم اقتسموه في اناء واحد بالسویہ فهم منی وانا منهم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں ایک قبیلہ ہے اشعری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ان میں سے ہوں اور وہ مجھ میں سے ہیں، حالانکہ نہ وہ اہل بیت میں سے تھے، نہ وہ قریشی تھے، نہ ہاشمی تھے، وہ انصار کا ایک قبیلہ تھا اشعری، قبیلہ بھی اور۔ فرمایا ہم منی وانا منہم، وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان سے کیسے ہو گئے اور وہ آپ سے کیسے بن گئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا ایک کردار ہے اس قبیلے کا، اس قبیلے کا ایک کنڈکٹ ہے، اس قبیلے کا ایک بیہیویئر ہے، اس قبیلے کا ایک کلچر ہے، اس قبیلے کی ایک ہیبٹ، ایک عادت ہے، اس سے مجھے اتنا پیار ہے کہ وہ قبیلہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ قبیلہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا جب ان میں سے کچھ لوگوں کا کھانا ختم ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا رہ جاتا ہے تو وہ سارا کھانا پینا، گندم، چاول، دال، گھی، دودھ، کھجور، جو کچھ ہوتا ہے اکٹھا ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں اور ایک برتن لے کے سب میں برابر تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ وہ سارا کچھ برابری سے جب دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ان کے اس عمل کی وجہ سے وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت محمدی۔